آیت نمبر 200 فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَإِذَا پس جب قضیتم تم مکمل کر دو، قضا یقضی کمپلیٹ کر دینا، مکمل کر دینا، فَإِذَا قَضَيْتُم پس جب تم مکمل کر دو، مناسککم اپنے مناسک کو، مناسک جمع ہے، اس کا مفرد ہے منسک، منسک حج کے جو اعمال ہوتے ہیں، حج کا ایک ایک کام کو ایک ایک منسک کہتے ہیں، تو اس کی جمع ہوتی ہے مناسک، مناسککم تمہارے، جب تم تمہارے سارے مناسک اعمال حج، ذمہ دار ارکان حج اور فرائض حج اور واجبات حج جب تم ادا کر دو، فذکروا اللہ جب حج مکمل کر دو، فذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا بس اللہ کو یاد کرو، فذکروا اللہ جب حج مکمل کر دو تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، کس طرح سے؟ کذکرکم آباءکم جس طرح سے تم اپنے آباء و اجداد باپ داداؤں کو جس طرح سے یاد کرتے ہو اس طرح سے یاد کرو، او اشد ذکرا یا اس سے زیادہ بھی یاد کرو۔ اب قصہ کیا ہے؟ قصہ یہ ہے، معاملہ یہ ہے کہ قدیم زمانے میں ایام جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے کہ جب حج کرتے تھے، قبائل آتے تھے دور دور سے، خود قریش بھی اور باہر کے قبائل بھی جب آتے تو بڑا مجمع ہوتا، تو جب اپنا حج مکمل ہوتا ہے تو اس مجمع میں ٹھہر کر میرے باپ ایسے تھے، میرے دادا ایسے تھے، ان کا کارنامہ ایسا، اتنے بہادر تھے، ایسے جنگاں لڑے، وہ لوگ جو ہے اپنی شان بیان کرنا، اپنے خاندان کی شان بیان کرنا، اس طرح سے لوگ کرتے تھے۔ جہاں پر مجمع، جہاں پر چار لوگ مل جاتے ہیں تو لوگ جو ہے اپنی باپ گیری، دادا گیری اور خاندان گیری اور شان بیان کرنا یہ سب لوگ شروع کر دیتے ہیں، اور اس میں بڑا مزہ آتا ہے۔ ٹھیک ہے تمہارے باپ داداؤں کا تم پر احسان ہے، لیکن اس سے زیادہ احسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بیان کر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ جس طرح سے تم اپنے باپ داداؤں کو یاد کر رہے ہو حج کے بعد، اس طرح سے اللہ کا ذکر کرو، او اشد ذکرا بلکہ اس سے زیادہ اللہ تبارک و اپنے باپ داداؤں سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ جو حضرات بھی، یعنی بہت سارے لوگ جو ہے بڑے عالم کی اولاد ہوتے ہیں تو اپنے باپ کا ذکر، اور کوئی جو ہے باپ داداؤں کا ذکر کرتے ہیں، اور مشائخ خاندان ہوتے ہیں، سادات ہوتے ہیں، کسی ولی اللہ کی اولاد سے ہوتے ہیں تو میرے دادا ایسے، میرے ابا ایسے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، غلط بات نہیں ہے۔ آپ کے والد بزرگوار، آپ کے دادا حضرت، آپ کے پردادا حضرت، آپ کے خاندان میں بڑے بڑے لوگ گزرے ہوں گے، لیکن ان سے زیادہ اللہ کو یاد کرنا ہوتا ہے، اللہ کو یاد کرنا اور لوگوں کے سامنے اللہ کی شان بیان کرنا، اور ہمیشہ اللہ کی بڑائی بیان کرنے کی اوپر زیادہ محنت کرنا چاہیے۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ پس لوگ میں سے، ناس لوگ کو کہتے ہیں نا، فَمِن پس سے، فَمِنَ النَّاسِ پس لوگ میں سے، مَن يَقُولُ وہ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا بس لوگ میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اللہ دنیا میں عزت عطا فرما، دنیا کی دولت عطا فرما، اے اللہ بنگلہ عطا فرما، گاڑی عطا فرما، عزت عطا فرما، شہرت عطا فرما، پوزیشن عطا فرما، اسٹیٹس عطا فرما، وہ سیٹ مجھے مل جائے، وہ عہدہ مجھے مل جائے۔ اللہ جی، ساری کی ساری تلاش، ساری کی ساری قوت، پوری جان، پوری دھن دنیا کے اندر۔ حج کو جاتے ہیں لوگ اور حج سے آتے وقت جو ہے صرف عزت کے طلبگار رہتے کہ لوگ اب مجھے حاجی صاحب کہیں۔ حاجی صاحب کیسے کہتے ہیں؟ الحاج کہیں، میں ایک سے زیادہ حج کرا ہوں جی، تو میرے نام کے ساتھ حاجی لگاؤ، میرے ساتھ الحاج لگاؤ، میری داڑھی کو دیکھ کر مجھے نیک سمجھو۔ وہ زندگی کا ایک بڑا حصہ بڑے بڑے گناہوں میں گزارے ہوئے رہتے، لیکن حج کر کے آ کر جو ہے وہ اکثر تاجروں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حج کر کے آ کے الحاج جناب، ادھر تھوڑا چندہ دیا، ادھر اچھے اچھے باتیں کرنا، مسکرا کے گردنیں ٹیڑھی کرنا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حج سے بھی جو ہے صرف اپنی عزت، اپنی شہرت، اپنی نیک نامی یہی تو طلب کیا، اور دنیا میں اس کو یہ مل جاتا ہے۔ آخرت کے لیے کیا رکھا ہے؟ آخرت کے لیے کیا اٹھا کر رکھا؟ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا لوگ میں سے کچھ ایسے ہیں، پس لوگ میں سے کچھ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ربنا اے ہمارے پروردگار، آتینا فی الدنیا ہم کو عطا کر دنیا میں۔ کچھ افراد رہتے ہیں کہ جو زبان سے بھی ایسے ہی کہتے ہیں کہ مولا یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، ان کو آخرت یاد نہیں رہتی۔ اور کچھ لوگ ایسے رہتے زبان سے کچھ بھی پڑھ رہے ہوں گے لیکن ان کی ساری دھن دنیا کی طرف ہی رہتی ہے، بس دنیا میں ان کو عزت مل جائے، دنیا میں لوگ ان کو نیک سمجھ لے اور لوگ کو پتہ چل جائے کہ وہ کتنے نیک ہے، وہ کتنے اچھے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق۔ اور اس کے لیے، ایسے آدمی کے لیے جو جس کی دھن ساری دنیا کی طرف ہے،
اور وہ اللہ تعالیٰ سے صرف دنیا ہی مانگ رہا ہے. وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. وما لہ، اور نہیں ہے اس کے لیے، فی الآخرۃ، یہ آخرت میں، من خلاق، کسی قسم کا کوئی حصہ. جو کچھ اس کو ملنا ہے دنیا میں، اس کو نام بھی مل جائے گا، عزت بھی مل جائے گی، الحاج لوگ لکھ دیں گے بھی، اس کو نیک بھی سمجھ لیں گے، اور جو اس کو کیا کہتے ہیں، گاڑی بنگلہ جو مانگتا ہے وہ اس کو دنیا کے اندر جو ملنا ہے وہ مل جائے گا. آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں دنیا داروں کی یہی حالت ہے کہ ان کو طلب ہے تو دنیا کی، خدا سے مانگتے ہیں تو دنیا، آخرت سے ان کو کوئی غرض نہیں. جب تمہاری توجہ آخرت کی طرف ہے ہی نہیں تو خدا بھی تم کو آخرت سے کوئی حصہ نہیں دے گا.